بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، ان قریب چند ہی دن میں ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ بڑی ہی عظمت والا، بڑی برکت والا ہے، لیکن بظاہر ہمارے احساس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے عام دنوں میں صبح شام ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی صبح و شام بس ایسے ہی ہے، اس کے انوار و برکات کا ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا، اور ہوگی تو کیسے ہمارے پاس وہ بینائی اور احساس کی وہ دولت کہاں؟ ورنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو بالغ نظر تھے، جو بینا دل تھے، وہ اس کی عظمت کو، اس کی برکت کو خوب سمجھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دو مہینہ پہلے ماہ رمضان کا انتظار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ قولی طور پر بھی، عملی طور پر بھی حدیث پاک میں آتا ہے، ماہ رجب کا جب آپ چاند دیکھ لیتے، اسی دن سے دعا کرنا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ تو آپ کا قولی عمل تھا، قولی تیاری تھی۔ عملی طور پر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ روزہ توڑیں گے ہی نہیں۔ پورے مہینے اکثر آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کی عظمت کو، اس میں برسنے والی برکتوں اور رحمتوں کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے، تو اس کی قدر کرتے تھے، اور اس کے آنے کے لیے دو مہینہ پہلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ ہے،
ابن الفضل مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ماہ رمضان کا اتنا اہتمام ہوتا تھا، کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہ رمضان ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم، کہ ہم 6 مہینہ پہلے سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہم کو ماہ رمضان تک تو پہنچا دے، اور ماہ رمضان جب گزر جاتا ہم 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار اس ماہ رمضان کو تو ہم سے قبول فرما، اس میں کیے جانے والے اعمال کو قبول فرما۔ تو ہمارے اکابر و اسلاف کا ماہ رمضان کی عظمتوں کی قدر کے بارے میں کچھ نرالا ہی شان تھا، ان کا اہتمام ہی کچھ اور تھا۔ وہ تو نیکیوں کے اعمال صالحہ کے حریص تھے، آج ہم میں نیکیوں کی کوئی حرص نہیں رہی، اعمال صالحہ کی کوئی رغبت نہیں رہی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں اور کاروبار کا ایک مخصوص سیزن آتا ہے، ایک مہینہ آتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے کاروبار میں خوب کماتا ہے، خوب ترقی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس ایک مہینے میں اور اس سیزن کے مہینے میں اگر میں نے اپنے اوقات کو اور کاموں سے فارغ کر کے اپنی تجارت میں محنت کر لی، مشقت اٹھا لی، 8 گھنٹے کے بجائے میں نے 4 گھنٹہ ہی سویا، تو مجھے امید ہے کہ میں اس ایک مہینے کی محنت کا صلہ پورے سال اٹھاؤں گا، پورے سال میں سکون سے زندگی گزاروں گا۔ اور وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سیزن میں اپنے کاروبار پر بھی محنت نہ کرے، اپنی فصل پر محنت نہ کرے، اپنی تجارت میں محنت و مشقت سے کام نہ لے، تو وہ آدمی چند مہینوں کے بعد اور چند دنوں کے بعد فقر و فاقے کا شکار ہو جائے گا، اولادیں ہلاکت کا شکار ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، جس طرح کاروبار کی بڑھوتری کا، مال و دولت کی بڑھوتری کا سیزن ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے نیکیوں کا یہ سیزن ہے۔ ماہ رمضان اپنے نام اعمال میں اعمال صالحہ بھرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت مولانا احمد اللہ رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، فرماتے تھے کہ اگر آج کوئی اعلان کرے کہ بھائی آج لوہے کا بھاؤ سونے کی قیمت کے برابر ہو چکا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ لوگ اپنے گھر کے دروازے، کھڑکیاں، اس کی کڑیاں تک نکال کر بیچنے لے کر چلے جائیں گے کہ جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ آج موقع ملا ہے ہم اپنے گھر کے لوہوں کو سونے کی قیمت کے برابر ہونے پر فائدہ اٹھا لیں۔ تو آج انسان کو دیکھا جائے تو اپنی دنیا کے معاملے میں تو بڑا مستعد ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا حریص ہے، اسے سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج دین کے معاملے میں لوگوں کا نظام الٹ چکا۔ آج انسان نیکیوں کا حریص نہیں رہا، اعمال صالحہ کی کمانے کی اس کے دل میں رغبت نہیں رہی، اور ہمارے اسلاف کا معاملہ اس کے الٹ تھا۔
وہ ایک ایک نیکیوں کے حریص تھے۔ چنانچہ جب ماہ رمضان آتا، ابھی آپ نے سنا کہ ابن الفضل مشہور تابعی اپنے زمانے کے حالات بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 مہینہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ وہ ہم کو ماہ رمضان تک پہنچا دے، اور اس کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار اس ماہ رمضان کو تو ہم سے قبول فرما۔ تو میرے محترم بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑی ہی عظمت اور قدر کے لائق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا خوب احترام کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے اوقات کو فارغ کر کے نماز کی زیادتی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی زیادتی کریں، اور بھی اعمال صالحہ کی زیادتی کریں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بڑا احسان فرمایا۔ وہ احسان یہ کہ اس نے ہم کو تو اولاً پیدا ہی کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت ہی کے واسطے صرف پیدا کیا ہے۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دن کے 24 گھنٹے ہم عبادت ہی میں لگے رہیں، کوئی دوسرا کام ہم نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ آدمی وہی کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ 24 گھنٹے ہم سے عبادت کا مطالبہ نہیں فرمایا، بلکہ عبادتوں کا ایک نظام مقرر فرمایا کہ دن میں 5 نمازیں ہم نے فرض کی ہے۔ کوشش کر کے ان 5 نمازوں کو ادا کر لیا کرو۔ جب تم پر زکوٰۃ فرض ہو، کوشش کر کے زکوٰۃ دے دیا کرو۔ حج کرنے کے قابل ہو جاؤ، سال بھر میں ایک بار حج کر لیا کرو۔ ماہ رمضان آئے تو روزے رکھ لیا کرو، اور اس کے بعد جتنے اوقات بچتے ہیں تم اپنے کاروبار میں استعمال کرو، اپنی تجارت میں استعمال کرو، اپنی کھیتی باڑی میں استعمال کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان اور کرم فرمایا۔ لیکن آج انسان کا مزاج کچھ ایسا ہو چکا کہ اگر اسے انگلی پکڑائی جائے تو وہ پورے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مہلت دی کہ چند عبادتیں دن میں ادا کر لیا کرو اور اس کے بعد سارے اوقات اپنی تجارت میں لگاؤ، اپنے معاش میں لگاؤ؟ انسان نے آج یہ کیا کہ اپنا سارا وقت اسی مشغولیت میں لگا کر یہاں تک کہ نمازوں کو بھی بھولا ڈالا۔ آج لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، حج فرض ہو جانے کے بعد حج بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی تھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے ہمیں اس کا فائدہ اتنا ہی اٹھانا چاہیے جتنا اس نے دی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ماہ رمضان ہم سے بڑی عظمت و قدر کا مطالبہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان جب آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو اپنے تمام کاموں سے اس طرح فارغ کر لیا کرتے تھے کہ جیسے لگتا ہے کہ اب پورے مہینے وہ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوں، اپنے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ زکوٰۃ و صدقات بھی پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ کچھ الٹا ہے۔
تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور ماہ رمضان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے تنبیہ فرمایا کرتے تھے، آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اس کی عظمت و فضیلت کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ یاد دہانی کے طور پر ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی طویل حدیث ہے۔ آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ فرمایا اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ فرمایا اس کی تراویح کو اللہ تعالیٰ نے تم پر سنت قرار دیا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ سنت اور نفل نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور جو بندہ فرض ادا کرے تو فرمایا کہ اسے دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے ماہ رمضان کیسے کیسے اعمال برکتوں کے، رحمتوں کے اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ بڑا ہی محترم مہینہ آ رہا ہے، لہذا اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے غفلت و لاپرواہی میں گزارنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز فرمایا اس مہینے میں ایک رات آئے گی جسے شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرمایا اس مہینے میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو نفل عبادت قرار دیا، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض فرمائے، اور یہی ماہ رمضان کی اصل عبادت ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ ماہ رمضان آیا، اور اسی روزے کی وجہ سے ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اسی روزے کی وجہ سے دوسرے اعمال میں جو ثواب کی بڑھوتری ہوئی وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور دیگر عبادتوں کا ثواب بندوں کے نامۂ اعمال میں ان کی تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے، ان کے اخلاص کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں، لیکن روزے کا ثواب تو کچھ نرالا ہی ہے، اس کا اجر اور بدلہ تو کچھ نرالا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ تمام اعمال کا ثواب فرشتے نوٹ کرتے اور لکھتے ہیں، لیکن روزے کا کوئی ثواب نہیں لکھتے، بل اتنا لکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے روزہ رکھا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو خود روزے کا بدلہ عنایت فرمائیں گے تو وہ کتنا دیں گے، اس کا دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔
جس طرح دنیا میں ہر شان والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ یہ تو اس کا بدلہ ہوا۔ کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، کل قیامت میں روزے داروں کے لیے جنت کا ایک مستقل دروازہ ہوگا، اور روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ اور بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے اس اعمال کا، ان ایام کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے، آج جب تم جنت میں داخل ہو رہے ہو، تمہیں یہاں نعمتیں ملیں گی، اسے کھاؤ اور پیو، استعمال کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسی مقبول عبادت ہے، اور اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جیسی ہم سے طاقت ہو، جیسی ہماری استطاعت ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے، روزے داروں کو چاہیے کہ جس طرح وہ روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہ کر اپنے آپ کو روزے دار کہلاتا ہے، اسے چاہیے کہ ظاہری گناہ سے بھی بچے، ظاہری گناہ سے بچ کر اپنے روزے کو خراب کرنے سے بچے۔ اور وہ چند چیزیں ہیں کہ انسان روزہ رکھ کر اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ پیروں کی حفاظت کرے، اور حلال مال سے بھی اتنا پیٹ بھر کر نہ کھائے کہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے، اور حرام اور مشکوک روزی سے تو اپنے آپ کو بے حد بچائے۔ زبان کے گناہ سے خصوصاً بچے، مثلا جھوٹ سے، غیبت سے، کسی کی برائی کرنے سے، کسی پر الزام تراشی کرنے سے۔ حدیث پاک میں تو صاف غیبت کے بارے میں یہ واقعہ ہی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ان عورتوں کی۔ آپ نے ان کو بلوایا اور ایک پیالہ منگوایا، اور دونوں عورتوں سے کہا کہ تم دونوں اس میں قے کرو۔ انہوں نے قے کیا تو گوشت کا لوتھڑا اور جمع ہوا خون نکلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، انہوں نے اللہ تعالی کی حلال روزی سے روزہ رکھا، سحری کھائی، اور انہوں نے ایک حرام کام کیا۔ روزہ رکھ کر انہوں نے حرام کام کیا کہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کر رہی تھی۔ یہ اسی غیبت کا نتیجہ تھا جو جمع ہوا گوشت کا لوتھڑا نکلا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکے ماہ رمضان کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔